وأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہماری کتاب العقیدہ الواسطیہ کا چھٹا لیکچر ہے۔ چھٹے لیکچر کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے فائدہ نمبر 181 سے لے کر 200 تک کل 20 فوائد کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کتاب کا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تقریباً یہ نصف سے آگے کا حصہ ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے افراط و تفریط، افراط کہتے ہیں مبالغہ آرائی زیادتی کرنا، تفریط کہتے ہیں کمی کرنا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے افراط و تفریط میں واقع مختلف فرق کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ نہ تو افراط کی طرف گئے ہیں نہ تفریط کی طرف گئے ہیں، بلکہ وہ توسط، مطلب جو اعتدال یا درمیانی آپ کہہ لیجئے جو راہ ہے اس پر وہ کیا ہے، قائم ہے۔ اس سے پہلے آپ کے علم ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 111 آیات کو ذکر کیا اللہ رب العزت کی صفات کو کے اثبات کے لیے، اور اسی طرح انہوں نے آیات کے بعد 16 احادیث کو ذکر کیا اللہ رب العزت کی صفات کے اثبات کے لیے۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ آج کی جو کتاب کا حصہ ہے اس میں اللہ کی صفات کے لیے چند قواعد اور ضوابط کو ذکر کریں گے، مطلب چند رولز اور بیسکس، چند اصول و ضوابط کو ذکر کریں گے، اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ اللہ کی صفات میں الحاد اور انکار در حقیقت اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان لانے کے منافی ہے، جس کی تفصیل آج کے لیکچر میں آ رہی ہے۔ تو حافظ سعود سے آپ نے جس حصے کی قرات کو سنا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ وہ حصہ ہے جو پچھلے لیکچر کے بالکل آخر میں ہم نے جس کا ترجمہ کیا تھا، تو آپ اس کی شرح بھی اچھی طرح سے سنیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے احادیث کو ذکر کیا، 16 احادیث کو ذکر کر جس کو 5ویں لیکچر میں تفصیل کے ساتھ تمام احادیث کا ترجمہ تشریح بیان کی گئی۔ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ الا امثالی هذه الاحادیث، اس طرح کی دوسری احادیث، التی جو کہ یخبر فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کس بارے میں، عن ربہ، اپنے رب کے بارے میں، بما یخبر بہ، جو بھی اللہ نے ان کو خبر دی، جو بھی اللہ نے اپنے بارے میں خبر دی، تو کیا ہے، فإن الفرقة الناجیہ، جو کامیاب گروہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، اہل سنہ والجماعہ، اور وہ اہل سنہ والجماعہ ہے، یؤمنون بذالک، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وارد صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے؟ کما یؤمنون بما اخبر اللہ فی کتابہ، اخبر اللہ بہ فی کتابہ، جیسے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو ان کا ایمان لانا ہے، یہ ایمان لانا من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، ولا تعطیل، بغیر تعطیل کے، ومن غیر تکییف، بغیر کیفیت کے بیان کیے، ولا تمثیل، اور بغیر مثال دیے ہے۔ اب بڑی ایک پتے کی بات بتا رہے ہیں، اور اس سلائیڈ کو پچھلے لیکچر میں یہ گزری، لیکن دوبارہ اس کی وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں جو اس کے بعد آنے والا موضوع ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل السنہ والجماعہ ہے، بل هم الوسط فی فرق الامہ، فرقۃ کی جمع فرق، کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں یہ امت کے مختلف فرقوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے۔ وسط کا کیا مطلب ہے جی؟ سین کے فتحہ کے ساتھ، سین کی زبر کے ساتھ الوسط، الوسط کا مطلب کیا ہے؟ الخیار، العدول، چنیدہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے ساتھ راہ راست اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔
اہل السنہ والجماع. تو کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع امت کے دیگر فرقوں کے درمیان میں کیا ہے؟ اعتدال پر قائم ہے. کیسے؟ کما ان الامت، جیسے کہ امت محمدیہ ہی الوسط، یہ اعتدال پر قائم ہے فی الامم، دیگر امتوں کے درمیان. مطلب دیکھیں یہود نے کیا کیا؟ یہود کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، جانتے تھے لیکن عمل نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو جانتے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. نصارہ کے پاس عمل تھا، ان میں سے خاص کر راہب قسم کے لوگ عمل کرتے تھے لیکن بغیر علم کے کرتے تھے. تو امت محمدیہ ان گروہوں کے درمیان میں اعتدال پر قائم ہے، جسے اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے بھی نوازا اور وہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا جیسے امت محمدیہ دیگر امتوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے، بالکل اسی طرح اہل السنہ والجماع بھی امت کے دیگر فرقوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے. اور آپ کے علم میں ہے جو امت محمدیہ کا اعتدال پر قائم ہونا ہے، وہ جیسا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، درمیانی امت بنایا. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا اس سلائیڈ کے اندر ایک فائدہ رو کیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع اعتدال کی راہ پر قائم ہے، نہ وہ افراد کی طرف گئے نہ وہ تفرید کی طرف گئے. اب یہ جو اہل السنہ والجماع ہے یہ کیسے اعتدال پر قائم ہے؟ اللہ اکبر. یہ آپ کہہ لیجئے بعض شارحین نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پوری کتاب کا جو نچوڑ اور سمری ہے وہ اس سلائیڈ میں ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 5 اصول بیان کرتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع کیسے اعتدال پر قائم ہے. 5 اصول و ضوابط بیان کرتے ہیں. تو چلیے پہلے ہم اس سلائیڈ کی قرات کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. احسنت، بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلائیڈ کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع امت کے مختلف گروہوں کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کیسے اعتدال پر قائم ہے. اہل السنہ والجماع امت کے مختلف گروہوں کے درمیان کیسے اعتدال پر قائم ہے. تو ذرا دیکھیے 5 قواعد ہیں. اچھا ان 5 قواعد کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آپ کو پتا ہے کل 12 گروہوں کا ذکر کیا، 12 فرقوں کا ذکر کیا. یہ 12 گروہ یا فرقے وہ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، جو اعتدال پر قائم نہیں رہے، یا تو انہوں نے زیادتی کی یا انہوں نے کمی کر دی. ان 12 گروہوں نے یا تو زیادتی کی یا کمی کی، اور اہل السنہ والجماع ان کے درمیان حق پر قائم ہے. اب دیکھیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل السنہ والجماع کا حق پر قائم رہنا بیان کرتے، لیکن اتنے گروہوں کا ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو یاد رکھیے علماء کرام ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، قاعدہ عربی کے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، قاعدہ ایک ہی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے اگر سفید کلر کو پہچاننا ہے تو آپ کو لازمی طور پر پتا ہونا چاہیے کہ سفید کے علاوہ باقی کلرز کون سے ہوتے ہیں. یعنی ایک چیز کو پہچاننا ہے تو اس کی ضد، اس کی جو اپوزٹ ہے اس کا بھی پتا ہونا چاہیے. اللہ کی توحید کو جاننا ہے تو یاد رکھیے شرک کے بارے میں بھی علم حاصل کیجئے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ گویا کہ اسی اصول پر رہتے ہوئے
انہوں نے مختلف گروہوں کا ذکر کیا کہ اہل السنہ والجماع ان گروہوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے. تو سنیے جی 5 قواعد. سب سے پہلا قاعدہ کہتے ہیں فہم وسطن. ہم سے مراد اہل السنہ والجماع. اہل السنہ والجماع اہل الحدیث یہ اعتدال پر ہیں. کس باب میں؟ فی باب صفات اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی صفات کے چیپٹر میں، اللہ کی صفات کے باب میں یہ اعتدال پر قائم ہے. اچھا کس کے درمیان ہے؟ کہتے ہیں بین اہل التعطیل الجہمیہ و اہل التمثیل المشبہہ. یہ جو 2 گروہ ہیں نا، اہل التعطیل الجہمیہ اور اہل التمثیل المشبہہ، تو ان دونوں گروہوں کے درمیان ہے اہل السنہ والجماع. آپ دیکھیں کیسے ان دونوں گروہوں کے درمیان ہے. جب تک ان دونوں گروہوں کے عقائد کا نہیں پتا چلے گا تو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ اہل السنہ والجماع ان دونوں گروہوں کے درمیان کیسے ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جہمیہ کون ہے؟ جہمیہ ایک گمراہ فرقہ ہے جس کے مؤسس اور بانی جہم بن صفوان تھے. جہم بن صفوان. تو جہم کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ کیا کہلائے؟ جہمیہ. دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، تو دیکھیں اللہ کے بندے بھی سمیع ہیں، تو بندوں اور رب کے درمیان میں تشبیہ لازم آئے گی. اور ان کا ذکر پیچھے گزر بھی چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا. بندوں کے درمیان اور رب کے درمیان تشبیہ لازم آئے گی. تو اس تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. تعطیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معطل کرنا، خالی کر دینا، انکار کر دینا. تو یہ اہل التعطیل ہیں. جہمیہ کون ہے؟ اہل التعطیل، مطلب اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، اللہ کو صفات سے خالی قرار دینے والے. سمجھائیے آپ کو. تو یہ ہے جی یہ کس کا موقف ہو گیا؟ یہ ہے اہل التعطیل الجہمیہ کا. اچھا ان کے اپوزٹ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی صفات کو اگر مانیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی. اس وجہ سے سمیع کا مطلب یہ نہیں ہے سننے والا، بصیر کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھنے والا. تو کیا کیا؟ تعطیل کی طرف نکل گئے، انکار کی طرف نکل گئے. اچھا دوسرا گروہ آیا المشبہہ. المشبہہ، المشبہہ نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر وہ کہلائے اہل التمثیل. بولے جی وہ کیا کہلائے؟ اہل التمثیل، مطلب مثالیں بیان کرنے والے. انہوں نے کہا کہ اللہ سمیع ہے. کیسے سمیع ہے؟ جیسے اللہ کے بندے سمیع ہیں. تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کی صفات کا کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے تشبیہ اور تمثیل دے دی. بولے اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تشبیہ اور تمثیل دے دی. اللہ اکبر. یہ تشبیہ کے اندر پڑ گئے اور وہ تعطیل مطلب انکار کے اندر ہی پڑ گئے. تو اہل السنہ والجماع اللہ کی صفات کے باب میں ان دونوں گروہوں کے درمیان ہے. بولے ان دونوں گروہوں کے درمیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفات کو ثابت کریں گے لیکن تشبیہ بیان نہیں کریں گے، بلکہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ثابت کریں گے. نہ تو وہ تعطیل کی طرف گئے کہ انکار کر دیتے، اور نہ وہ تشبیہ کی طرف گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو اصول تھا وہ قرآن مجید کی اس آیت پر قائم تھا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن اس کی مانند کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو دیکھیں اس کے اندر لیسا کمثلہ شیء، تو اللہ کے لیے مثال کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا وہ سمیع اور بصیر ہے، مطلب اللہ کی صفات کا اثبات کیا جائے گا، اہل التعطیل کی طرح نفی نہیں کی جائے گی. اور لیسا کمثلہ شیء سے پتہ چلتا ہے کہ اہل التمثیل کی طرح، المشبہہ کی طرح اللہ کی تشبیہ اور مثال نہیں بیان کی جائے گی. سمجھ آئے گی آپ کو؟ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ جو پہلا ہمارا قاعدہ تھا وہ یہ کہ اہل السنہ والجماع جہمیہ اور مشبہہ کے درمیان اعتدال پر قائم ہے. نہ تو کمی کی طرف گئے نہ زیادتی کی طرف گئے، بلکہ یہ توسط پر ہے، اعتدال پر ہے. دوسرا قاعدہ ہے جی اللہ کے افعال سے متعلق، اللہ کے افعال. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے افعال ہیں،
اللہ کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے اور اللہ کے افعال ہیں. اہل السنہ والجماع وہم وسطن، فائدہ نمبر 183، وہم وسطن، وہ اعتدال پر قائم ہے. کس بارے میں؟ فی باب افعال اللہ، اللہ کے افعال کے چیپٹر میں اعتدال پر قائم ہے. کن کے درمیان؟ بین الجبریہ والقدریہ، جبریہ اور قدریہ کے درمیان. تو چلیں سمجھیے جبریہ اور قدریہ کون ہے، ان کا کنسپٹ کیا تھا تاکہ اہل السنہ والجماع کا اعتدال پتہ چل سکے. جبریہ جبر سے ہے. ان کو جبریہ اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے کہا انسان مجبور محض ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کی اپنی مرضی اور اختیار اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا انسان مجبور ہے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے. انسان کی قطعاً کوئی ارادہ کوئی مشیت اس میں شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انسان کو مجبور محض بنا دیا، تو اس وجہ سے وہ کیا کہلائے، جبریہ. سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا کہا کہ جتنے بھی افعال ہیں وہ اللہ کی طرف سے اور انسان کی اس میں قطعاً بھی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے افعال میں مبالغہ رائی سے کام لیا. انہوں نے اتنی مبالغہ رائی سے کام لیا کہ بندے کی طرف کسی چیز کی نسبت کی ہی نہیں، بندے کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی نہیں. اچھا اب ان سے سوال ہوا کہ اچھا بتائیے پھر جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے کہ بندے یہ کرتے ہیں بما یکسبون یعملون، عمل کرتے ہیں کمائی کرتے ہیں، تو یہ بندوں کے افعال نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بندوں کی طرف جو فعلوں کی نسبت ہے یہ مجازی ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز، یہ حقیقی نہیں ہے. کسی جگہ پر اگر کسی کام کی نسبت بندے کی طرف آئی بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ مجازی، حقیقی نہیں ہے. حقیقت میں اس کے کام اللہ کی طرف سے ہو رہے. سمجھائی نا؟ یعنی اتنا انہوں نے مبالغہ رائی کیا کہ بولے انہوں نے کیا کیا، بالکل انسان کو مجبور محض بنا دیا. تو بولے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ الجبریہ. اچھا جی، اس کے اپوزٹ جو گروہ ہے وہ ہے القدریہ. القدریہ نے کیا کیا؟ قدریہ نے یہ کہا، قدریہ کا عقیدہ سنیے، وہ یہ نسبت ہے قدر کی طرف، قدر تقدیر کی طرف یہ نسبت ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل جبریہ کے اپوزٹ، انہوں نے کہا کہ اتنی مبالغہ رائی سے کام لیا کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کے ارادے سے ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت کی اس میں مشیت اور ارادہ شامل نہیں ہے. بولے انہوں نے کیا زیادتی کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کے ارادے سے ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت کی تقدیر قدر کا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو یاد رکھیے خاص کر یہ جو دو گروہ ہیں نا، جبریہ قدریہ، ان کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، کیونکہ ابھی تک ہم اپنے اس کورس کے اندر اس کا جو پہلا حصہ ہے اللہ پر ایمان لانا اس بارے میں ہے. آگے چل کر جدھر تقدیر پر ایمان کا ذکر آئے گا تو وہاں پر انشاءاللہ جا کر ان کی تفصیل آئے گی، قدریہ جبریہ کی دوبارہ آئے گی. لیکن یہاں پر صرف کیونکہ افعال اللہ کا ذکر تھا تو اس بارے میں بتایا گیا کہ جبریہ کا کیا عقیدہ تھا اور قدریہ کا کیا عقیدہ تھا. اہل السنہ والجماع ان دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے. کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماع، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندے کے افعال ہیں اس میں بندے کا اختیار، ارادہ اور بندے کا فعل شامل ہے. بندے کا فعل شامل ہے لیکن اس کا فعل اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی؟ مطلب وہ جبریہ اور قدریہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا تَشَاءُونَ، نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. مطلب انسان کی مشیت بھی شامل ہے لیکن انسان کی یہ مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. نہ تو انسان کو جبریہ کی طرح مجبور محض بنایا اور نہ ہی اللہ رب العزت کے مشیت اور ارادے کا انکار کر دیا قدریہ کی طرح. بلکہ اہل السنہ والجماع اس آیت کریمہ اور اس کے مفہوم کی دیگر جو آیات ہیں تقدیر کے بارے میں،
وہ اس پر درمیانی راہ میں ان آیات کے سمجھنے میں درمیانی راہ پر قائم ہیں. تو وہ کہتے ہیں بندے کے افعال بھی ہیں لیکن یہ افعال اللہ کی مشیت کے بعد ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تو یہ ہمارا دوسرا قاعدہ تھا جی افعال اللہ کے بارے میں. اب آتے ہیں اپنے تیسرے قاعدے کی طرف. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللَّهِ، واو عطفہ ہے، اس کا عطف پڑا ہے وَهُمْ وَسَطٌ پر، کہ وہ اعتدال پر قائم ہے. فی باب وعید اللہ، اللہ کی وعید کے چیپٹر میں. بولے وہ اعتدال پر قائم ہے کس چیپٹر میں؟ اللہ کی وعید کے چیپٹر میں. اچھا اب اللہ کی وعید سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی وعید سے مراد تخویف ہے، اللہ کا ڈرانا ہے. مطلب وہ نصوص قرآن مجید کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وہ نصوص جن کے اندر گناہگار بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب یا سزا کا وعدہ کیا ہے، اس سے مراد وہ نصوص ہے اللہ کی وعید. تو اہل سنہ والجماعہ اللہ کی وعید کے چیپٹر میں مرجیہ اور وعیدیہ کے درمیان میں ہے، مرجیہ اور وعیدیہ کے درمیان میں ہے. تو جانیے مرجیہ کون ہے؟ مرجیہ کا لفظ اصل میں ہے ارجا سے، ارجا سے اسم فاعل ہے ارجا. ارجا کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاخیر، لیٹ ہونا، تاخیر. اچھا انہوں نے کس کو مؤخر کیا، کس کو انہوں نے لیٹ کیا جو وہ مرجیہ کہلائے؟ انہوں نے ایمان کے اندر عمل کو شامل کرنے سے لیٹ کر دیا. بولے مرجیہ نے کیا کہا؟ مرجیہ نے کہا کہ اعمال ایمان کے اندر شامل نہیں ہے. اور آپ کے علم میں ہے غالباً پہلے دوسرے لیکچر کے اندر یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اصل میں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایمان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 3. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان ہے اور عمل بالجوارح ہے. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنا. ایمان ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. تو مرجیہ نے کیا کہا؟ مرجیہ نے کہا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے. بولے مرجیہ نے کیا کہا؟ کہ ایمان اعمال میں داخل، جو اعمال ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. مطلب انہوں نے اعمال کو موخر کر دیا ایمان سے. اچھا دیکھیں اس کنسپٹ کے رکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کنسپٹ کے رکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کنسپٹ کے رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اعمال کے اندر سستی کرنا شروع کر دی. کیونکہ مرجیہ نے یہ کہا آپ کوئی بھی عمل کریں آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بندے نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان لایا، اس کے بعد کوئی کبیرہ گناہ بھی کرے تو اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے یاد ہے چند دن پہلے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ساتھ مجلس ہوئی، عقیدے کے بارے میں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور یہی ایک ٹاپک میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ اچھا آج بتائیں آج کے دور میں یا گزشتہ زمانوں میں کس چیز نے لوگوں کو گناہوں اور برائیوں کے اتنا قریب کر دیا اور نیک اعمال سے اتنا دور کر دیا؟ وہ کبیرہ گناہ میں واقع ہو گئے، چاہے وہ دین کے معاملات میں سستی ہے یا کوئی بھی اس کی صورت ہے. میں نے مختلف جواب دیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو عقیدۃ الارجاء ہے، ارجاء کا عقیدہ کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ باطل عقیدہ اس نے لوگوں کو بولیے اعمال سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. کہ انہوں نے کہا جو مرضی کریں نہ کریں آپ کے ایمان سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو مرجیہ نے یہ کہا، انہوں نے کیا کیا؟ اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا، لیٹ کر دیا. اچھا دوسری طرف آئے وعیدیہ، الوعیدیہ من القدریہ، انہوں نے سختی کر دی. مرجیہ نے سستی کی، تساہل سے کام لیا. تو اس کے اپوزٹ جو قدریہ میں سے وعیدیہ آئے، وعیدیہ وعید سے ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اتنی شدید قسم کی سختی کی کہ انہوں نے کہا جس شخص نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. سمجھائیے آپ کو, جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا, نماز چھوڑی, کوئی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب اور بغیر توبہ کے اس کی موت ہو گئی, تو اتنی سخت وعید اس کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. یہ گمراہ فرقہ الوعیدیہ کا موقف ہے. اللہ اکبر. تو اہل السنہ والجماع ان دونوں کے درمیان میں ہے. نہ تو وہ مرجیہ کی طرح اعمال کو ایمان سے خارج کر کے تساہل میں جاتے ہیں, اور نہ ہی وہ وعیدیہ کی طرح اس پر ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے کا فتویٰ لگا کر تشدد کی طرف جاتے ہیں, سختی کی طرف جاتے ہیں, بلکہ وہ درمیان میں ہے. اہل السنہ والجماع توسط پہ قائم ہے, اعتدال پر قائم ہے. وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی, وہ وسط کیسے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے. اگر ایک شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہوگا, اس کے ایمان میں کمی آئے گی. بولے اس کے ایمان میں کمی آئے گی, وہ ناقص الایمان ہے. اور اعمال ایمان کا حصہ ہیں. آپ کی یہ نمازیں, روزے, یہ اصل میں آپ کے ایمان کا حصہ ہیں. تو وہ مرجیہ کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, بندہ جو مرضی کرے, اور نہ ہی انہوں نے وعیدیہ کی طرح اتنی سختی کی کہ انہوں نے کہا اگر بندہ کبیرہ گناہ کر کے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. نہیں نہیں نہیں, انہوں نے ایسے نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ چاہے تو اس کی پکڑ کرے اور اللہ چاہے تو اس کو معاف کرے. اور کبیرہ گناہوں کے کرنے والے اگر وہ شرک اور کفر نہیں, دیگر کبیرہ گناہوں کے کرنے والے اگر بغیر توبہ کے بھی مر جاتے ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اپنے ایمان کے بل بوتے پر اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہوں گے, اللہ کی رحمت اور پھر اپنے اس ایمان کی وجہ سے. سمجھا گئی جی. تو یہ تیسرا قاعدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ اہل السنہ والجماع مرجیہ اور وعیدیہ کے درمیان اعتدال پر قائم ہے. چلیں جی, اب آتے ہیں چوتھے قاعدے کی طرف. چوتھا قاعدہ سمجھنا آپ کے لیے مزید آسان ہوگا کیونکہ وہ سوچ فکر شاید آپ سنتے رہتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی بابی اسماء الایمان والدین, اسماء ایمان اور دین, مطلب کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے, کس کو دین اسلام میں داخل سمجھا جائے گا, کس کو دین اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. اس چیپٹر میں کس پر مومن کا اطلاق ہوگا یا نہیں, یعنی اسماء الایمان والدین, اسماء الایمان والدین میں اہل السنہ والجماع اعتدال پر قائم ہے. کس کے درمیان؟ بین الحروریت والمعتزلہ. حروریہ اور معتزلہ یعنی یہ دو گروہ ہیں لیکن ان کا مذہب بالکل قریب ہے, تو اس وجہ سے ان کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا کہ وہ اس چیپٹر میں یعنی ایمان اور دین کے چیپٹر میں اہل السنہ والجماع حروریہ اور معتزلہ کے اور مرجیہ اور جہمیہ کے درمیان میں ہے. مرجیہ اور جہمیہ کے درمیان میں ہے. تو سمجھیے جی, الحروریہ کون ہے, المعتزلہ کون ہے, المرجیہ اور جہمیہ کا ذکر اوپر گزر چکا ہے. الحروریہ اصل میں عراق کی ایک بستی حروری ان کی طرف نسبت ہے. ہوا اس طرح تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ دیا اور وہ خوارج کہلائے, تو یہ سب عراق کی اس بستی حروری کے اندر جمع ہوئے تھے اور پھر انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی اور دیگر صحابہ سے جنگ کی اور قتال کی اور کہا یہ سب دین اسلام سے نکل چکے ہیں. تو یہ ان کی طرف نسبت ہے, مطلب اس سے مراد خوارج ہے جو دوسروں کو دین اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, جو دوسروں کو دین اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. ایک یہ گروہ ہو گیا حروریہ. اچھا, معتزلہ کون ہے؟ اس گروہ کا جو مؤسس تھا, اس کو جو بنانے والا تھا, اس کا نام ہے جی واصل بن عطا, جو کہ مشہور تابعی امام محدث مفسر امام حسن البصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھا. ایک دن اپنے استاد
امام حسن بصری رحمہ اللہ سے اس نے اختلاف کیا مرتکب الکبیرہ کے بارے میں، جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے اس کے بارے میں اس نے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ آپ کبیرہ گناہ کے کرنے والے کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس نے ایک نماز چھوڑی یا فحاشی کا ارتکاب کیا، آپ اسے مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اپنے استاد سے اختلاف کیا اور ان کی مجلس سے اٹھ کر مسجد کے کونے میں جا کر اپنی الگ سے ایک مجلس لگا لی. تو حضرت حسن بصری نے کہا تھا اعتزلہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا. اعتزل عنا واصل بن عطا، واصل بن عطا ہم سے اعتزلہ الگ ہو گیا. تو اعتزلہ سے یہ گروہ کیا کہلایا؟ معتزلہ. بولے اس گروہ کا کیا نام ہے جی؟ معتزلہ. اس کا بڑا واصل بن عطا تھا جس نے حضرت حسن بصری سے اختلاف کیا تھا. ان کا کیا موقف ہے؟ بڑا عجیب موقف ہے. بعض علماء کہتے ہیں ایک عجیب ہی ان کا موقف ہے تمام گروہوں کے درمیان. یہ کہتے ہیں جس شخص نے اس سے کبیرہ گناہ ہو گیا، اب جس سے کبیرہ گناہ ہو گیا اتنی انہوں نے اس بارے میں سختی کی کہ دونوں نے یعنی حروریہ سے مراد خوارج ہے، خوارج اور معتزلہ دونوں نے انہوں نے کہا جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہوا وہ دین اسلام سے خارج. ایک نماز چھوٹی دین اسلام سے خارج، ایک روزہ چھوٹا دین اسلام سے خارج، ایک دفعہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیا دین اسلام سے خارج. کیا کہ انہوں نے دین اسلام سے اس کو خارج. اچھا پھر پوچھا گیا دین اسلام سے نکلا تو کدھر گیا؟ تو جو حروریہ ہے خوارج انہوں نے کہا کفر میں داخل ہو گیا، اور معتزلہ نے کہا نہیں کفر میں نہیں گیا بلکہ وہ فی المنزلۃ بین المنزلتین، کفر اور اسلام کے درمیان میں ایک منزل ہے، ایک ایسا مقام ہے، یہ اس پر رہے گا، نہ تو یہ اسلام میں رہے گا نہ کفر میں داخل ہوگا، بلکہ عجیب ان کا موقف ہے بین المنزلہ فی المنزلۃ بین المنزلتین، دونوں منزلوں کے درمیان میں ایک منزل پر ہوگا. یقین کہ جی معتزلہ کا موقف. لیکن دونوں کا اس چیز پر اتفاق ہے، خوارج یعنی حروریہ کا اور معتزلہ کا، کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ انتہائی سختی سے کام لیا کسی کو مومن ماننے میں یا دین اسلام میں داخل ماننے میں یا نہ ماننے. بولے انہوں نے کیا کیا؟ انتہائی سختی سے کام لیا. اچھا ان کے اپوزٹ کون آئے جی؟ ان کے اپوزٹ آگے مرجیہ اور جہمیہ. اوپر گزر چکا ہے، مرجیہ اور جہمیہ نے انتہائی سستی سے کام لیا، تساہل کے اندر پڑ گئے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ایمان لے آئے، جو مرضی کرتے رہے، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا یضر مع الایمان معصیہ. انہوں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے گا، ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے گا، ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. بولے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، وجہ کیونکہ ان کے نزدیک ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. بولے ان کے نزدیک ایمان اصل میں دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. بس انہوں نے کہا دل سے مان لیا تو کافی ہے. پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا کیا زبان سے اقرار کرنا لازم ہے یا نہیں. ان کا آپس میں بھی اس چیز پر اختلاف ہے، لیکن دونوں کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بندہ جب ایمان لے آیا جو مرضی کرتا رہے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو یاد رکھیے اہل السنہ والجماعہ ان خوارج معتزلہ متشددین اور ان مرجیہ جہمیہ متساہلین، ان دونوں کے درمیان میں اعتدال پر قائم ہے، توسط پر قائم ہے. ہم وسط، ان وہ درمیانی راہ میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب الکبیرہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ دین اسلام میں رہتا ہے لیکن اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہے. جب اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا. اس کو اپنا ایمان مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے، نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو نہ تو وہ خوارج کی طرح اسے اسلام سے باہر نکالتے ہیں اور نہ ہی مرجیہ اور جہمیہ کی طرح کہتے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. سمجھا گی نا؟ یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا توسط. اور آخری آج کا فائدہ نمبر
186 ہے جو اس سلائیڈ کے مطابق، اور آپ کا 5واں قاعدہ ہے اہل السنہ والجماع کے اعتدال کا. کہتے ہیں وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرافضۃ والخوارج، اہل السنہ والجماع اعتدال پر قائم ہے، اعتدال پر قائم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں وہ اعتدال پر قائم ہے. اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسی پر اس کی موت ہوئی ہو. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، تو بولے وہ کیا کہلائے گا؟ صحابی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ بولے جی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ رافضہ اور خوارج کے درمیان میں ہے. اب دیکھیں رافضہ نے کیا کیا، پہلے تو جانیے یہ کون لوگ ہیں. اور رافضہ اصل میں یہ رفض سے ہے. رفض کا عربی زبان میں مطلب ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اچھا انہوں نے کس کو چھوڑ دیا تھا؟ ہوا اس طرح تھا کہ رافضہ نے حضرت زید بن علی بن حسین، حضرت زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت زید بن علی بن حسین سے یہ کہا تھا کہ تم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے برات کا اظہار کرو. انہوں نے اس سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں کیسے ان سے برات کا اظہار کر سکتا ہوں جن کے مشیر اور جن کے زمانے میں میرے جد امجد حضرت علی بن ابی طالب بھی موجود تھے. انہوں نے برات کا اظہار نہیں کیا تو میں کیسے برات کا اظہار کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت زید بن علی بن حسین سے انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، بالکل ان سے الگ ہو گئے. تو یہ کیا کہلائے؟ رافضہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لوگ ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. انہوں نے ان کی ذات کے اندر اتنا مبالغہ رائی کی نعوذ باللہ کہ انہوں نے ان کی عبادت تک کرنا شروع کر دی. آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر حضرت علی کو پکارنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصومین سمجھنا شروع کر دیا کہ ان سے کوئی خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ معصوم صرف اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر صحابہ تھے، خاص کر خلفائے راشدین جو پہلے 3 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان پر انہوں نے تبرہ کرنا شروع کر دیا، ان کو برا برا کہنا شروع کر دیا. تو بولے جی یہ کون کہلائے؟ رافضہ. اہل السنہ والجماع ان کی طرح نہیں ہے. اچھا یہ تو ایک گروہ ہے. دوسرا ہے خوارج. خوارج نے کیا کیا؟ یعنی رافضہ نے مبالغہ رائی کی تو خوارج نے اتنی نعوذ باللہ گمراہی کی حد تک گئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے نعوذ باللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان کو دین اسلام سے خارج سمجھا اور ان کے خلاف خروج کیا، ان کے خلاف ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلے. یہ خوارج کہلائے. تو اہل السنہ والجماع نہ تو رافضہ کی طرح ہیں صحابہ کے بارے میں اور نہ خوارج کی طرح ہیں. نہ وہ ان کی ذات میں اتنا مبالغہ رائی کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے، اور نہ وہ نعوذ باللہ ان کی ذات میں اتنی کمی کرتے ہیں کہ ان کو کفار سمجھا جائے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ والجماع یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو اس روئے زمین پر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا. اور یہ عدول ہے، یہ اللہ کے چنیدہ اور منتخب لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو یہ درجات عطا کیے ہیں. اور قرآن مجید کی کئی ایک آیات کے اندر ان کی عدالت ثابت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائے.
اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے ان کی عدالت کو بیان کیا. ہم ان کی ذات میں اتنی مبالغہ رائی نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے، یا پھر ان میں سے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جائیں، اور نہ ان کی ذات میں اتنی کمی کریں گے کہ نعوذ باللہ ان کو دین اسلام سے خارج کیا جائے، ان کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں. بلکہ اہل السنہ والجماعہ بولیں ان دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے. تو الحمدللہ یہ آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے 5 قواعد کو سنا، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں، اللہ کی افعال کے بارے میں، اللہ کی وعید کے بارے میں، اور ایمان اور دین کے اطلاق کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث یہ اعتدال پر قائم ہے، درمیانی راہ پر قائم ہے، نہ تو افراد کی طرف گئے نہ ہی تفرید کی طرف گئے. تو بڑے اختصار کے ساتھ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا. اگر تو درست تھا تو وہ اللہ کی طرف سے تھا، اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو درست نہیں تھی تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے، واللہ اعلم بالصواب. تو چلیے اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلائیڈ میں اور اس کی بعد والی سلائیڈ کے اندر تقریباً وہ کلام بیان کریں گے جو پیچھے انہوں نے آیات اور احادیث سے ثابت کیا. تو وہ مزید تاکید کے لیے اس چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونے یا اللہ کے عرش پر استوا کا یا اللہ کے بلند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ نہیں، وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور وہ بلند و بالا بھی ہے، وہ عرش پر اس کا استوا بھی ثابت ہے اور وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے. اس سلائیڈ کے اندر انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو چلے پہلے ہم اس کی قرات سن لیتے ہیں حافظ سعود سے، اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك مما معاني ربوبيته. احسنت وبارک اللہ فیک. تو یہ جو آپ نے عبارت سنی، چونکہ پہلے ہم اس کے بارے میں استوا کے بارے میں اور اللہ کے علوف کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ آیات اور احادیث دونوں چیپٹرز کے اندر بیان کر چکے ہیں، تو بھی آپ عبارت کا ترجمہ سنیے اور عبارت کو سمجھیے. آپ کو جو نوٹس دیے گئے تھے اس کا صفحہ نمبر 29 ہے آپ کی ورک بک کا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصل قائم کی انہوں نے، کہتے ہیں وقد داخل فیما ذکرناہ، اور داخل ہے جو ہم نے ذکر کیا، من الایمان باللہ، اللہ پر ایمان میں سے، اللہ پر ایمان لانے میں سے جو ہم نے ذکر کیا اس میں داخل ہے. کیا داخل ہے جی؟ الایمان بما اخبر اللہ بہ فی کتابہ، اس پر ایمان لانا جو اللہ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. نمبر 2 وتواتر عن رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے. نمبر 3 وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، اور امت کے جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے. یاد رکھیے جب بھی سلف الامہ کا لفظ بولا جاتا ہے، امت کے سلف صالحین، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد سب سے پہلے نمبر پر جو اس میں آتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہے، اور پھر ائمہ محدثین فقہا ہے.
کہ امت نے جن کی امامت پر اور جن کی فقاہت پر اور جن کے علم و تقوی اور عدالت پر امت نے اتفاق کیا، اسے مراد یہ سلف صالحین ہے، سلف الامہ۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا بتا دیا کہ اللہ پر ایمان لانے میں سے یہ 3 چیزوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ کن مطلب ایک ہی چیز ہے لیکن 3 طرح سے آ سکتی ہے۔ ایمان لانا نمبر 1 جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، نمبر 2 وتواتر عن رسولہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نمبر 3 واجمع علیہ سلف الامہ جس پر سلف الامہ کا اجماع ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ من انہ سبحانہ فوق سماواتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فوق سماواتہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ کہاں؟ علی عرشہ وہ اپنے عرش پر ہے۔ نمبر 1 اللہ کے عرش پر ہونے کا عقیدہ، نمبر 2 علی علی خلقہ اپنی مخلوقات سے بلند ہے۔ کتنے عقائد بتائے جا رہے ہیں؟ 2، ایک اللہ کا استوا اور ایک اللہ کا اپنی مخلوقات سے علو بلند ہونا، تفصیل گزر چکی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، لیکن اللہ کے بلند ہونے کا یا عرش پر استوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ کہاں کہاں ساتھ ہے؟ أَيْنَمَا كَانُوا جہاں کہیں بھی وہ ہیں ان کے وہ ساتھ ہے، جہاں کہیں وہ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما ہم عاملون جو وہ کرنے والے ہیں، عامل کی جمع عاملون جو وہ کرنے والے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ کما جمع بین ذلک فی قولہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے اس قول میں ان کو جمع کیا ہے۔ کس کو جمع کیا ہے جی؟ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے پتے کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس بات کو سمجھیے دماغوں کے ساتھ اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آیت کریمہ کا ترجمہ تفسیر بعد میں کرتے ہیں، پہلے بات کو سمجھیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، اپنی مخلوقات سے بلند ہے، اور پھر وہ کہے کہ اللہ اپنی مخلوقات کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عرش پر ہے، ساتھ کیسے ہے؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ عرش پر ہے، ساتھ کیسے ہے؟ تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی معیت کا انکار کر دے، یا پھر کوئی بندہ کہے کہ وہ معیت اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ مخلوقات کے ساتھ ہے اور وہ عرش پر نہیں ہے یا اپنی مخلوقات سے بلند نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کیا جائے گا استوا اور علو کو مان کر معیت کا انکار کر دیا جائے، یا معیت کو مان کر استوا علی العرش اور علو کا انکار کر دیا جائے۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، دونوں چیزوں کو مانا جائے گا، اللہ کی معیت کو بھی مانا جائے گا وہ ساتھ ہے، اور اللہ کی علو اور استوا کو بھی مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع کیا ہے۔ آیت کریمہ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اب وہ عرش پر تو مستوی ہے لیکن یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا جو زمین سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فیہا اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی معیت دیکھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے یہ موضوع گزر چکا ہے آیات کی تفسیر کے اندر کہ اللہ کی معیت 2 طرح کی ہے، معیت عامہ اور معیت خاصہ۔
تو یہاں معیت عامہ کا ذکر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. کیسے ساتھ ہے؟ کہ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں اب اگلی عبارت کو سمجھیے. کہتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ. اچھا یہ جو آیت کا حصہ ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ انه مختلط بالخلق، کہ وہ مخلوق کے ساتھ اس کا اختلاط ہو گیا. جیسا کہ جہمیہ میں سے ایک گروہ ہے حلولیہ، ان کا حلول کا عقیدہ نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کے اندر حلول کر گیا، نعوذ باللہ. کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ کا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، کہ وہ مخلوق کے ساتھ مختلط ہے. سمجھائی؟ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ. سب سے پہلی دلیل یہ دی کہ لغت بھی اس کو واجب نہیں کرتی. یعنی عربی زبان یہ نہیں کہتی کہ معا کا مطلب یہ ہے کہ مختلط ہو چکا ہے. لا توجبہ اللغہ، عربی اس کو واجب نہیں کرتی. اب ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ اللہ کے لیے مثال نہیں ہے بلکہ یہ معیت کی مثال ہے. سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں بل القمر آیت من آیات اللہ. چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آیت من آیات اللہ ہے، من اصغر مخلوقاتہ، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. اور آپ کے علم میں ہے سورج کے مقابلے میں، آسمانوں کے مقابلے میں، اس کائنات کے مقابلے میں چاند کی کیا حیثیت ہے؟ ایک تارے کی طرح کی ہے. ایک عام سی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عام سی مخلوق ہے. وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، اور اس کو آسمان میں بنایا گیا، آسمان میں رکھا گیا. لیکن وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ، وہ مسافر کے ساتھ ہے. وَغَيْرُ الْمُسَافِرِ، اور جو سفر نہیں بھی کر رہا اس کے بھی ساتھ ہے. اَيْنَمَا كَانَ، جہاں کہیں بھی وہ ہے. مطلب عرب یہ کہا کرتے تھے جب وہ چاند کو دیکھتے رات کو سفر کرتے ہوئے تو کہتے نحن مع القمر، ہم چاند کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ چاند تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے بارے میں مسافر بھی یہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہے، جو سفر نہیں کر رہا گھر میں ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں چاند کے ساتھ ہوں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے. رقیب علی خلقہ، اپنی مخلوق کو اس کی نگہبانی کرنے والا ہے. مہیمن علیہم، مہیمن کا مطلب نگران اور نگہبان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا اور ضیاء سے بچانے والا. مہیمن علیہم، مطلع علیہم، ان پر اطلاع رکھنے والا ہے. اللہ ان پر اطلاع رکھنے والا ہے. الی غیر ذالک من معانی الربوبیہ، اس کے علاوہ جو ربوبیت کے دیگر معنی بھی ہیں. مطلب یہ ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ اپنی مخلوقات سے بلند ہو، وہ اللہ اپنی مخلوقات سے بلند ہو، یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. اور اپنی مخلوقات کے اعمال پر مطلع ہو، اس کو جاننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، قدرت رکھنے والا ہو. یہ ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے. ہر چیز اللہ کے علم اور احاطے میں ہو، یہ ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر دیکھیں کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ اللہ رب العزت کے استواء اور علو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ کا ہم انکار کر دیں گے. شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ اس کتاب کی شرح کرنے والے، اور آپ کو پتہ ہے جو اوپر ہم نے عنوان قائم کی ہے اس پر ہم نے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی شرح جو ہے اس کتاب کی، اس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا. شیخ صالح الفوزان اتنا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات کی طرح سمجھنا شروع کر دیا. انہوں نے اللہ کی صفات میں جب وہ تمثیل، تشبیہ، تکییف کی طرف گئے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ کیسے ہے؟ اگر مخلوق کے ساتھ ہے تو پھر عرش پر کیسے ہے؟ مخلوقات سے بلند کیسے ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی صفات کو اپنی سوچ کے مطابق سوچا. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، جیسے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش، اور گزر چکا ہے کہ 7 مقامات پر یہی الفاظ ہے استوى علی العرش. وہ عرش پر مستوی ہے،
وہ اپنی مخلوقات سے بلند ہے، علی، وہ اللہ تعالی ہے، وہ بلند و بالا ہے، لیکن وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ بھی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کیسے استوا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ مخلوقات سے بلند کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اپنی مخلوقات کے ساتھ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان و عظمت کے لائق ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ اس چیپٹر میں بھی وہ اعتدال پر قائم ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی سلائیڈ کے اندر یہی موضوع، یہ جو موضوع ابھی بیان کیا جا رہا ہے، اسی موضوع کو ایک اور ناحیے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو علو اور معیت ہے، اور جو قرآن مجید کے اندر فی السما کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت فی السما آسمانوں میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کچھ لوگ جو گمراہ ہوئے انہوں نے فی السما کا کیا مطلب لیا؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلائیڈ کے اندر اس موضوع کو سمجھائیں گے۔ تو پہلے ہم حافظ سعود سے اس کی قرات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترجمہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يضان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن على أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره۔ احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پچھلے سے ہی یہ متعلق ہے، فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ، یہ جتنا بھی کلام ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے، کیا کہ من انہ فوق العرش، کہ وہ آسمان عرش کے اوپر ہے، فوق العرش وہ عرش کے اوپر ہے، وَأَنَّهُ مَعَنَا اور وہ ہمارے ساتھ ہے، حق، یہ حق ہے۔ یہ جتنا بھی کلام ہے اللہ کے استوا کے بارے میں اور اللہ کے ہمارے ساتھ ہونے کے بارے میں، یہ حق ہے۔ کیسے حق ہے؟ علی حقیقتہ، حقیقت پر ہے۔ لا یحتاج الی تحریف، یہ تحریف کا محتاج نہیں ہے، ولیکن یصان عن الظنون الکاذبہ، لیکن اسے بچایا جائے گا جھوٹے گمانوں سے، جھوٹے گمانوں سے اسے بچایا جائے گا۔ اچھا کیا مطلب جی جھوٹے گمانوں سے؟ اصل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر جو جہمیہ اور معتزلہ ہیں ان کا رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہمیہ اور معتزلہ نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جو دونوں اللہ کی صفات ہے نا، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ دونوں حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہیں۔ بولے انہوں نے کیا کہا؟ یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ مجازی ہیں۔ اچھا کیا مطلب جی مجازی ہیں؟ مطلب جو اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، والرحمن علی العرش استوى، یہ اللہ عرش پر مستوی، اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اصل میں استوا کا مطلب استیلا ہے، استیلا کا مطلب غالب آنا، مطلب اللہ عرش پر غالب آیا، وہ اس نے عرش پر قدرت رکھی قدیر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہاں استوا کا حقیقی معنی نہیں لیا بلکہ اس کے اندر تحریف کر دی اور وہ انہوں نے اس کا مجازی معنی لے لیا۔ اچھا پھر ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ کے علو کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ مجازی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ حقیقی نہیں لیا بلکہ مجازی لیا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے کہ یہ جو جھوٹے قسم کے باطل قسم کے ظنون ہے، گمان ہے، اللہ کے بارے میں یہ نہیں کیے جائیں گے۔ مثل ان یظن ان ظاہر قولہ، اچھا اب ایک گمان ذکر کریں مثال کے طور پر، کہتے ہیں جیسے کہ یہ گمان کر لیا جائے کہ ان ظاہر قولی، اللہ کے یہ جو قول ہے نا فی السماء، کہ اللہ آسمانوں میں ہے، فی السماء، اس کے بارے میں یہ گمان کر لیا جائے کہ ان السماء تظلہ او تخلہ، کہ دیکھیں فی السماء کا مطلب ہے آسمانوں میں ہے،
ان کا ایک باطل استدلال سنیں، گمراہ فرقوں کا، جہمی اور معتزلہ کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے، اگر ہم نے اس کو حقیقی مان لیا تو اس کا تو یہ مطلب ہو جائے گا کہ آسمانوں میں ہے تو مطلب ایک آسمان کا سایہ اس پر پڑ رہا ہے، یا پھر کسی آسمان نے نعوذ باللہ اس کو اٹھایا ہوا ہے. ان السماء تظلہ، تظلہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آسمان اس پر سایہ کر رہا ہے. او تقلہ، تقلہ کا مطلب ہے تحملہ، کہ کسی آسمان نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا باطل باجماع اہل العلم والایمان، اہل علم اور اہل ایمان کے اجماع کے ساتھ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. بولے یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. اب اللہ کی ذات کے بارے میں پھر عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بعد 4 آیات کو ذکر کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ بتایا. کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اس کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس اللہ کی تو کرسی زمین و آسمان کو وسیع ہے. مطلب اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. ان الکرسی اعظم من السماوات والارض، 7 آسمانوں اور زمین سے بڑی اللہ کی کرسی ہے. اور اللہ کی کرسی سے بھی بڑا اللہ کا عرش ہے، اور اللہ رب العزت اپنے عرش سے بھی اعظم ہے، بڑا ہے. تو نعوذ باللہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے آسمانوں نے اٹھایا ہوا ہے یا آسمان اس پر سایہ کر رہے ہیں، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، کیونکہ اس کی کرسی ہی، صرف اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کرسی کی تفسیر آپ کے غالباً 3رے لیکچر پر، جہاں پر ہم نے آیات شروع کی تھیں اور آیت الکرسی کو پڑھا تھا، تو وہاں پر گزر چکی ہے. دوسری آیت کریمہ فرمایا وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ ہل نہ جائیں، زائل نہ ہو جائیں. ان تزولا، تو جو اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، امساک روکے ہوئے ہے، نعوذ باللہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آسمان اس کو اٹھائے ہوئے ہیں یا سایہ کیے ہوئے ہیں. تیسری آیت وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ اللہ آسمان کو پکڑے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر واقع نہ ہو جائے مگر اس کے حکم سے. اور چوتھی آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے. تو جو مخلوقات اللہ کے حکم سے قائم ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ اللہ ان کا محتاج ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، نہ لغت کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ اہل علم اور ایمان کے اجماع کے اعتبار سے صحیح. تو فی السماء کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آسمان اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں یا آسمان اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ فی السماء کا مطلب فی یہاں علا کے معنی میں ہے، وہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے، فوق عرشہ، جیسا کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا. اب اگلی سلائیڈ کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ بالکل اس سے ملتا جلتا ایک کلام ذکر کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قرب کے بارے میں اور اللہ کی معیت کے بارے میں عقیدہ رکھنا. پیچھے ذکر گزرا تھا معیت کا، اب ذکر آنے والا ہے قرب کا، کہ اللہ قریب ہے. قرآن مجید میں اس نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اللہ کی قرب کا عقیدہ رکھنا کیا اس کے استوا، عرش پر مستوی ہونے کے منافی ہے؟ آپس میں تضاد ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس اشکال کا جواب اس سلائیڈ کے اندر دے رہے ہیں. پہلے ہم قرات سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں. فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربة ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصل، یہ فصل ہے،
کس بارے میں؟ وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے بارے میں ایمان رکھنا. کیا ایمان؟ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وہ قریب ہے، وہ مجیب قبول کرنے والا ہے. کما جمع بین ذلک فی قولہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس قول میں، اس فرمان میں اس کو جمع کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اذا سألک، جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو میں قریب ہوں. صفت قریب کا پتہ چلا. اجیب دعوت الداعی، صفت مجیب کا پتہ چلا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی. اب دیکھیں یہ آیت کریمہ ہے، پتہ چل گیا اللہ کی صفت قریب ہے، وہ قریب ہے، اس کا قرب. حدیث جو پہلے گزر چکی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جس کو تم پکار رہے ہو، ان الذی بے شک وہ جسے تدعونہ تم پکار رہے ہو، اقرب الی احدکم وہ تم میں سے کسی ایک کے زیادہ قریب ہے. کتنا زیادہ؟ من عنق راحلتہ اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. جتنی تم سواری پر سوار ہو یا چل رہے ہو اس کے ساتھ، تو جتنی تمہاری سواری کی گردن تم سے قریب ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اور آپ کے علم ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ شارک کا ذکر ہوا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کے قرب کا ذکر ہے. تو فرماتے ہیں وما ذکر فی الکتاب والسنہ، اور جو کتاب و سنت میں ذکر ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، من قربہ اس کے قرب کا، ومعیتہ اس کی معیت کا. اچھا اب قرب اور معیت لا ینافی، یہ منافی نہیں ہے کس کے؟ ما ذکر من علوہ وفوقیتہ، جو اللہ رب العزت کا علو، اس کی بلندی اور اس کی فوقیت ہے، اس کا فوق السما ہونا ہے یا فوق العرش ہونا ہے. اللہ رب العزت کی فوقیت یا اس کے علو کے منافی نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، کیونکہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ جو اس کی مثل کی نفی کی جائے گی، فی جمیع نعوتہ، نعت ان کی جمع نعوت، یہ اس کی تمام صفات میں نفی کی جائے گی کہ اس کی کسی بھی صفت میں کوئی اس کی مانند نہیں ہے. وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ، وہ اپنے قریب ہونے میں، اپنے دنو میں وہ بلند و بالا ہے، علی ہے. اور وہ قریب فی علوہ، اور وہ اپنے علو کے باوجود بھی قریب ہے. اور یہاں پر وہی کلام کہ لوگوں نے جب نعوذ باللہ اللہ کی صفات کو بندوں کے صفات جیسا سمجھنا شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ عرش پر ہے یا بلند و بالا ہے تو وہ قریب کیسے ہے، اس کی معیت کیسے مانی جائے گی؟ اور اگر وہ قریب ہے، مجیب ہے، معاکم ہے، تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا علو اور استوا کیسے مانا جائے گا؟ اللہ اکبر. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا، تو یہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے، جو پیچھے گزری آیت سورۃ الحدید کی، کہ یہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ ہے. وہ عرش پر مستوی ہے لیکن وہ قریب ہے. اس کا دنو اور اس کی معیت بھی ثابت ہے، اور اس کا عرش پر ہونا بھی ثابت ہے. عرش پر ہونا اس کے قرب کے منافی نہیں، اور اس کا قرب اس کے عرش پر ہونے کے منافی نہیں ہے. ان کا آپس میں کوئی تضادات، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ اکبر. آج کی ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے، جس کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑا فتنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے اندر اٹھا. اور وہ فتنہ بعض گمراہ فرقوں کیا جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کی تعلق سے یہ فتنہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید اللہ کا کلام یا اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق ہے. قرآن مجید دیگر مخلوقات کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ اللہ کا کلام یا اللہ کی صفت نہیں ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلائیڈ کے اندر، اس کلام کے اندر اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، حقیقی کلام ہے، حقیقی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے.
یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو پہلے ہم اس کی قرات سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. احسن اللہ الیک و بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ سعود بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے رسوخ کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری وہ کتاب کی عبارت کو پڑھے ہیں. اللہ رب العزت ان کے لیے علم نافع کا باعث بنائے, ہم سب کے لیے علم نافع کا باعث بنائے اور جمع ہونا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ, اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے, وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے میں سے یہ ہے کیا کہ الایمان, اس چیز پر ایمان لانا, کس چیز پر, کہ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ, کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, منزل, وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. منزل, نزل ینزل سے اسم مفعول ہے, منزل اس کو نازل کیا گیا ہے, غیر مخلوق, وہ مخلوق نہیں ہے, منہ بدأ, اسی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, وَإِلَيْهِ يَعُودُ, اور اسی اللہ کی طرف یہ لوٹے گا. پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے, ترجمے کو سننے کے بعد آپ کہہ لیجئے ہم پھر اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا, منہ بدأ, اسی سے اس کی ابتدا ہوئی, وَإِلَيْهِ يَعُودُ, اور اسی کی طرف یہ لوٹے گا, وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً, اور اللہ نے حقیقی طور پر یہ کلام کیا, اللہ نے حقیقی طور پر یہ کلام کیا. وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ, اور اللہ نے اس قرآن کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, هُوَ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةً, یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے, لا کلام غیرہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. پہلے ہم اس پیراگراف کا مطلب سمجھ لیتے ہیں, تشریح سمجھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. تو دیکھیں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا اور قدیم زمانوں میں یہ اپنے عروج پر تھا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور اور اس سے پہلے کے ادوار, اور میں نے کہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے سے, کہ بعض گمراہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق ہے. ضرورت کیوں پیش آئی, کہنے لگے اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کلام کیا, تو اب اللہ کے بندے, اللہ کی مخلوق بھی کلام کرتی ہے, اللہ کو کہا کہ اللہ کلام کرتا ہے, تو دونوں میں تشبیہ لازم آئے گی. اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کر دیا قرآن مجید کا. تو انہوں نے کہا اللہ نے کلام نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, جس طرح اللہ نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا اس طرح اللہ نے. تو نعوذ باللہ یہ اتنا شدید فتنہ تھا کہ اگر سلف صالحین کے علماء, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, دیگر ائمہ اس پر ثابت قدم نہ رہتے تو بہت بڑی گمراہی کا خدشہ تھا. لیکن تکلیفیں برداشت کی, ان کے صبر و استقامت کے اندر کوئی لغزش نہیں ہے. مارا جاتا, تکلیف دی جاتی, پھر پوچھا جاتا قرآن, وہ کہتے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلمات ہیں, اللہ کا حقیقی کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جہمیہ نے یہ کہا کہ ان اللہ لا یتکلم, اللہ تو کلام نہیں کرتا. پھر ان سے کہا گیا یہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے, کلمات اللہ, کلام اللہ, کئی مرتبہ آیا قرآن مجید میں, تو اس کا کیا مطلب ہے, حتی یسمع کلام اللہ, اس کا کیا مطلب ہے اللہ کا کلام جو قرآن. تو انہوں نے کہا اصل میں یہ مجازی ہے, یہ حقیقی
نہیں ہے. اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہوا کلام اللہ حقیقتاً، مطلب جہمیہ کی طرح ہم اس کو مجازی نہیں سمجھیں گے، بلکہ جہمیہ کی طرح اس کو مجازی نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے، اللہ کا حقیقی کلام ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں یہ مجازی ہے، بس اللہ سے عبارت ہے، لیکن یہ معنی حروف اللہ کی طرف ان کی نسبت کرنا نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے. اب جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا نا منہ بدا، اسی سے اس کلام کی ابتدا ہوئی ہے. وجہ کیونکہ جہمیہ نے یہ کہا کہ اصل میں اللہ رب العزت نے اس کلام کو کسی اور چیز میں پیدا کیا اور پھر وہاں سے آواز سنائی دی گئی. اللہ نے کلام نہیں کیا کیونکہ اللہ کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جہمیہ ہے، معطلہ ہے، اللہ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو صفات سے معطل قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. حالانکہ دیکھیں آج مسلمانوں کے دلوں میں اگر اس چیز کا شعور پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ جو آیات میں آپ ہم سب پڑھتے ہیں یہ ہمارے رب کا کلام ہے، تکلم بہ حقیقتاً، اللہ نے حقیقی طور پر یہ کلام فرمایا، تو کیا قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھ نہیں جائے گی کہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کلمات الفاظ میرے رب کے کلمات ہیں. اللہ اکبر. پھر جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا نا کہ اگلے پیراگراف میں ولا یجوز اطلاق القول، یہ کہنا جائز نہیں ہے بِأَنَّهُ حکایۃ عن کلام اللہ، کہ اصل میں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام سے حکایت ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے. ایک گروہ گزرا ہے جن کو کہتے ہیں الکلابیہ، ایک گمراہ شخص گزرا جس کا نام عبداللہ بن سعید بن کلاب تھا. عبداللہ بن سعید بن کلاب، اس نے یہ کہا کہ اصل میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ حکایت عن کلام اللہ، اللہ کے کلام سے حکایت ہے. اور اس نے اللہ قرآن مجید کا اللہ کے کلام ہونے، اللہ کے صفت ہونے کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. الکلابیہ ایک پورا گروہ اس کا ماننے والا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا رد کر رہے ہیں نام لیے بغیر کہ ولا یجوز اطلاق القول، یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ بِأَنَّهُ حکایۃ عن کلام اللہ او عبارت، یا پھر اللہ کے کلام سے تعبیر ہے، عبارت ہے. یہ کس نے کہا جی؟ یہ اشاعرہ نے کہا. اشاعرہ جو کہ ابو الحسن الاشعری کے ماننے والے تھے، ابو الحسن الاشعری کے ماننے والے اشاعرہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلام اصل میں یہ عبارتن ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام سے عبارت ہے. انہوں نے کہا اصل میں بات سمجھے، انہوں نے کہا شاعرہ نے کلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک معنی اور ایک الفاظ. تو معنی تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ معنی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو الفاظ ہیں یہ مخلوق ہے. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ مخلوق ہیں. تو نعوذ باللہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہاں معنی مفہوم یہ اللہ کی طرف سے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام سے حکایت ہے یا اللہ کے کلام سے عبارت ہے، بلکہ اذا قرأہ الناس، جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، او کتبوہ، یا اس کو لکھتے ہیں، فی المصاحف، مصاحف کے اندر. مصاحف کیا مطلب جی؟ مصحف کی جمع ہے، مصحف کی جمع مصاحف، مطلب جو قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے. عرب ملکوں میں رہنے والے جانتے ہیں اس کو مصحف کہتے ہیں. تو کہتے ہیں لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں مصاحف کے اندر، لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لم یخرج بذالک، اس لکھنے سے یا پڑھنے سے یہ نہیں نکلے گا. کس چیز سے نہیں نکلے گا جی؟ ان یکون کلام اللہ تعالی حقیقتاً، کہ یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے. اس چیز سے یہ نکلے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا دیکھیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو لکھا پڑھا پھر کیوں جاتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا لکھنے کا، لوگوں کے پڑھنے کا یا مصاحف میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے حقیقی کلام سے نکل جائے. کیوں؟ فَإِنَّ الْكَلَامَ، کیونکہ جو کلام ہوتا ہے فَإِنَّمَا يُضَافُ، فعل مجہول، اس کی نسبت کی جاتی ہے حقیقتاً، حقیقی طور پر، إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، جس نے ابتدائی طور پر وہ بات کی ہوتی ہے.
اب اگر کسی بندے کی بات کو کوئی لکھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ یہ لکھنے والے کا کلام ہے جس طرح بعض گمراہ لوگوں نے سمجھا، بلکہ وہ اسی کا کلام ہوتا ہے جس کی طرف سے اس کی ابتدا ہوئی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی۔ لا الہ من قالہ مبلغا مؤدیا، جو اس کو مبلغ یا مؤدی کی طور پر یعنی دوسرے تک پہنچانے کے لیے اس کو لکھ رہے یا پڑھ رہے، اس کی طرف تو نسبت نہیں کی جائے گی، نسبت تو اسی کی طرف کی جائے گی من قالہ مبتدیا، جس نے ابتدائی طور پر یہ کہا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ آخری لائن میں بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، حروفہ، اس کے حروف بھی اللہ کے ہیں، وَمَعَانِيهِ، اور اس کے معانی بھی اللہ کے ہیں، لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفُ دُونَ الْمَعَانِي، ایسی بات نہیں ہے کہ حروف اللہ کے ہیں معنی اللہ کے نہیں ہے، دون کا مطلب علاوہ، مطلب معنی کے علاوہ حروف اللہ کے ہیں، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ، کہ معانی اللہ کے ہیں حروف کے علاوہ، جیسے اشاعرہ نے سمجھا کہ جی، تو ان گمراہ فرقوں کی طرح نعوذ باللہ، بعض نے کہا معنی اللہ کے ہیں حروف اللہ کے نہیں ہیں، بعض نے کہا حروف اللہ کے معنی اللہ کے نہیں ہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ اس طرح نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے حروف اور معنی یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا اللہ سے ہوئی ہے اور یہ اسی کی طرف لوٹے گا، اس کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی، یا قیامت کے نزدیک جب علم اٹھایا جائے گا، قرآن اٹھایا جائے گا تو اللہ ہی کی طرف اس کو اٹھایا جائے گا، دونوں مطلب ہے الیہ یعود کا، تو اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی، وہ اس نے حقیقی طور پر یہ کلام کیا، اور یہ صفت کلام اللہ رب العزت کی ذاتی اور فعلی صفت ہے، جیسا کہ اس کا تفصیلاً ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ تو آج کی آخری سلائیڈ کی طرف آتے ہیں، اور دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ اکبر، انہوں نے جب آیات ذکر کی تھی تو سب سے آخر میں آیات ذکر کی اللہ کی رؤیت کی، اہل ایمان کا اللہ کو دیکھنا۔ پھر انہوں نے جب احادیث ذکر کی تو احادیث کے ذکر کرنے میں انہوں نے سب سے آخر پر وہ احادیث ذکر کی جس میں اہل ایمان کا اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ اب جب انہوں نے آیات اور احادیث کا نچوڑ، آج کے پورے لیسن میں جو قواعد وغیرہ بیان ہوئے، انہوں نے یہ اصول و ضوابط بیان کی اللہ کی صفات کے بارے میں، تو انہوں نے اس کی اختتام بھی اللہ کی رؤیت کے ساتھ کیا کہ اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، یعنی تینوں جگہوں پر، آیات، احادیث اور اپنے کلام کے اندر تینوں جگہ پر انہوں نے اس چیز کے ساتھ اس کا اختتام کیا، کیونکہ قیامت کے احوال میں سے ہے اور اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام کہ وہ اپنے رب کو جنتوں کے اندر دیکھیں گے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر اس گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لانا ہے، جو ہم نے 6 سیشن پہلے جس ٹاپک کو شروع کیا تھا، اللہ پر ایمان لانا، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کی آخری سلائیڈ پر ہیں، اور آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آخرت، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اس کی تفصیلات کے اندر انشاءاللہ۔ تو چلیں پہلے ہم حافظ سعود سے اس کی قرات سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمہ اور مختصر تشریح کی طرف آتے ہیں۔ وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى۔ احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو آخری قاعدہ بیان کرنا چاہا، انہوں نے کہا وقد دخل ایذن، اور اس میں داخل ہیں، فی ما ذکرناہ، جو ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، من الایمان بہ، اللہ پر ایمان لانے میں سے، وبکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں سے، وبملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے میں سے، وبرسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو لائن ہے، اس لائن کو سمجھیں، ایک نچوڑ سمری آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ دیکھیں اللہ پر ایمان لانا، جو کچھ ہم نے آیات احادیث ذکر کی ہیں، یہ صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں
بلکہ اللہ کی کتابوں، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی صفات کو ماننا ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں، قرآن مجید کے ذریعے پتا چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے پتا چلا۔ تو کتاب پر ایمان لانا، اچھا یہ کتاب ہم تک کس نے پہنچائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے نازل کی؟ جبریل امین، فرشتے کے ذریعے۔ تو پتا چلا ان صفات اور ان چیزوں پر ایمان لانا، یہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے بتایا۔ تو پتا چلا یہ اللہ کے پیغمبروں پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک لائن کے اندر انہوں نے نچوڑ نکال دیا کہ اللہ پر یہ جو ایمان لانا ہم بیان کر رہے ہیں، ذکر نہ ہو جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے، تو یہ صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں، بلکہ وَبِكُتُبِهِ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَبِرُسُلِهِ، ان پر بھی ایمان لانا کہلاتا ہے۔ اور یہ آپ کا فائدہ نمبر 198 ہے۔ فرماتے ہیں کیا اس میں یہ بھی ہے الایمان، اس پر ایمان لانا، بین المؤمنین، یہ کہ مومنین، یرونہ یوم القیامہ، وہ اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ عیانن یا عیانن، عین کے کسرہ یا فتح، بعض نسخوں میں کسرہ ہے، بعض میں فتح ہے۔ شیخ صالح الفوزانی کا کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا عیانن بِأَبْصَارِهِمْ، کہ قیامت کے دن مومنوں کا اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھنا۔ کما یرون الشمس صحوا، جیسے وہ سورج کو واضح روشن دیکھتے ہیں، لیس بہا سحاب، جس کے آگے کوئی بادل نہیں ہوتے، وکما یرون القمر، اور جیسے وہ چاند کو دیکھتے ہیں، لیلۃ البدر، 14ویں کی رات۔ یاد رکھیے جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو جیسے وہ بدر کی رات مطلب 14ویں کی رات چاند کو دیکھتے ہیں، لا یضامون فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے میں کوئی انہیں دشواری نہیں ہوتی۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ جو فائدہ نمبر 199 ہے، یہ ایک حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، جو احادیث کے 16 حدیث ہم نے ذکر کی، تو جو سب سے آخر پر 16ویں نمبر کی حدیث ذکر کی گئی تھی، یہ اس سے متعلق ہے۔ اور وہاں پر تفصیل بیان کی گئی تھی کہ نعوذ باللہ چاند کی مثال دے کر بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی تشبیہ چاند سے دی جا رہی ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کے دیکھنے کی تشبیہ ہے کہ جو اہل ایمان دیکھتے ہیں جیسے چاند کو، ویسے وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یرونہ سبحانہ، وہ اس اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھیں گے، وہم فی عرصات القیامہ۔ تو یہ جو آخری دو لائنیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے اندر 2 مقامات کا ذکر کیا، وہ 2 مقامات جن میں اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے۔ پہلا وہم فی عرصات القیامہ، عرصات ان کی جمع میدان کے جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کے معنی میں ہے، اس سے مراد قیامت کا جو منظر ہے وہ ہے قیامت کے میادین میں سے ایک میدان ہے کہ وہ قیامت کے میدان میں ہوں گے، وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا ثم یرونہ بعد دخول الجنہ، پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ یا اللہ رب العزت کی یہ صفات یا یہ رؤیت، کما یشاء اللہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت چاہے گا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ویسے اس کے بندے اس کے رب اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت پر ایمان کے بارے میں آیات 111، 16 حدیث، اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ کا اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، اس کی وعید، اس کے افعال کے بارے میں، اس کے رسول کے صحابہ کے بارے میں جو اہل السنہ والجماعہ کا اعتدال پر قائم ہونا تھا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جسے ہم نے الحمدللہ آج کے لیکچر میں اللہ کی توفیق کے ساتھ مکمل کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔